الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. قال تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله العظيم. گزرانے محترم عزیز ساتھیوں، اس سے پہلے کی گفتگو میں تصوف کے عنوان پر اس موضوع پر ہونے والے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی گئی۔ آج کی گفتگو میں بھی اسی انداز کو برقرار رکھتے ہوئے تصوف کے اندر پائے جانے والے جو دیگر امور ہیں ان کی اوپر ہمارے جوابات کی پہچان یہ متعین اور تدریس جاتا ہے، تو دوسرے مطلب فکر کے ساتھ ہی بہت سارے اعتراض کرتے ہیں کہ بالکل کافی ہے یہ اس کی کیا حقیقت، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ مرید ہونا شرعی طور پر اس شکل و صورت کے ساتھ فرض ہے یا واجب ہے کوئی بھی نہیں بولتے۔ اپنی اصلاح انتہائی ضروری ہے، اور اس اصلاح کی جو تدبیریں ہو سکتی ہیں وہ تدبیریں اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت رہنے والے صحابہ سے متاثر ہو کر آپ کی صحبتوں سے فائز پائے تو اس کا رنگ چڑھا۔ ایک طبیعت انسانی ہے کہ اثر کو قبول کرنے کے لیے اس کو کچھ مناسبت چاہیے۔ خود وہ مکاتب فکر والے بھی اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں بھی وہ ساتھی ان کا تھوڑا اہل علم شمار ہوتا ہے جو ان کے اہل علم سے ربط رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو ربط رکھے ہوئے ہونے کی جو کیفیت ہے یہی ہے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا۔ اور میں اگر کچھ غلطی کر رہا ہوں تو علماء اصلاح فرمائے میری کہ بیعت ہونا یا مرید ہونا دوستو یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہم ایک دفعہ اللہ میاں کے ہاتھوں بک چکے ہیں، اس کی تجدید کرتے ہیں۔ سارے 11 میں اللہ عز و جل فرما رہے ہیں: ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بے شک اللہ عز و جل نے خرید لیا ہے مومنین سے کی جانیں بھی ان کا مال بھی، اس عوض میں کہ ان کو جنت ملے گی۔ تو ہم بک چکے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر، لیکن ہمارے نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے ہم اس معاہدے کو، اس ڈیلنگ کو بھول چکے ہیں۔
بحیثیت مجموعی ہمارا ضائع تھا تو اس کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے تھے. اب امت میں انفرادی طور پر اس سبق کو یا اس بیعت کے اس ڈیلنگ کو بھول جانے والوں کی اصلاح کے لیے اللہ کے یہ نیک بندے، یہ اولیاء، یہ بزرگان دین، یہ مرشدین، یہ ہم کو وہ بیعت یاد دلاتے ہیں کہ یار بیعت کے معنی آتے ہیں بیچنے کے. تو اپنے آپ کو ایک دفعہ بیچ چکا ہے، پھر اپنے کیا چلا رہا ہے. مثلا ہم نے کوئی چیز بیچ دی، بیچ دینے کے بعد بھی اس چیز پر قبضہ بھی کیے ہوئے ہیں، اس میں تصرف بھی کر رہے ہیں. یہ تو ظلم و زیادتی ہوئی نا. تو اس بیعت میں اور اس ارادت میں مرید ہونے میں دوستو دراصل ہم ایک سبق نیا کر رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں کہ یار ہم ایک دفعہ بک چکے ہیں، لیکن ہم جو ہے پھر بھی ناجائز قبضہ کیے ہوئے تھے اور اپنا غلط تصرف کر رہے تھے. جس کو بیچ چکے ہیں اس کو سونپ دو یا اس کی مرضی سے استعمال کرو اس چیز کو. اور دوستو انسانی نفسیاتی بات بھی ہے کہ اٹیچمنٹ سے، تعلق سے اس پر ایک اثر ہوتا ہے اور اس کو ایک ماحول ملتا ہے، ایک انوائرمنٹ ملتا ہے، اور پھر وہ جو ہے نہیں تاثر ہوتا ہے اور اعمال پر چل پڑتا ہے. یہ اتنی تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر بھی یورپ اور امریکہ ممالک میں بھی اس بات کے ہزارات تجربے ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس کتابیں ہیں، سیڈیز ہیں، آڈیو کیسٹس ہیں، انٹرنیٹ پر ہزاروں ویب سائٹس ہیں اسلامیات پر. ایون تصوف کے موضوع پر بھی ویب سائٹس ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آدمی کو جو ہے نہیں عمل کرنے کے لیے راہ نہیں بنتی ہے یا اس کی طبیعت نہیں چلتی ہے. لیکن جب آدمی شخصی طور پر کسی سے کنٹیکٹ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے دل کو منشرح کر دیتے ہیں اور اس کو ایک ماحول مل جاتا ہے، ایک شخصیت مل جاتی ہے. دیکھیے اللہ عز و جل کی سنت شریفہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کو جوڑا ہوا ہے. کتاب اللہ کی تشریح، کتاب اللہ پر عمل رجال اللہ کے واسطے سے ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کے واسطے سے ہوگا. اور یہ مرشدین، یہ واعظین، یہ صوفیاء، یہ بزرگان دین یہی کام کرتے ہیں. صراط مستقیم کی دعا سکھائی گئی کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتلا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم اس سیدھے راستے کی دعا مانگو جو انعام یافتہ لوگوں کا ہے. تو انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کیا گیا وہاں پر. شخصیتیں اور افراد کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے تو اللہ میاں ایسا بھی کو بولتے تھے. یہ بولتے تھے کہ قرآن کے راستے پہ چلو، حدیث کے راستے پہ چلو، صرف اتنا ہی بولا جاتا. اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن والحدیث، انسان کو سیدھا راستہ یعنی قرآن و حدیث کا راستہ. لیکن قرآن و حدیث کے راستے کے ساتھ ساتھ دوستو اس کی تفہیم، اس کی تشریح اور اس پر عمل کی عملی راہ وہ دیکھنا جو ہے یا اس کی مشق جو کرنا ہے وہ رجال اللہ کے واسطے سے. اسی لیے اللہ عز و جل نے دعا میں سکھلایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، جن پر انعام کیا گیا. جن پر انعام کیا گیا اس کا تذکرہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن پر ہم نے انعام کیا ہے. وہ کون ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ وہ نبیوں والا طبقہ ہے، صدیقین والا طبقہ ہے، وہ شہداء والا طبقہ ہے، اور وہ صالحین والا زمرہ. یہ حضرات ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا. تو ہم سیدھا راستہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل سے، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا. ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، جن پر غصہ نازل ہوا، اور ان لوگوں کا بھی راستہ نہیں جو اپنے صحیح راستے سے گمراہ ہو گئے. تو دوستو یہ فطرت انسانی ہے
کی شخصیت سے متاثر ہوتی ہے اور پھر اس کا دل کھلتا ہے۔ تو بیعت میں یہی ہوتا ہے، ہزارہ تجربات اس کے شاہد ہیں۔ بہت سارے ساتھی آ کے کہتے ہیں، بزرگان دین کے سامنے بھی اور شخصی طور پر بھی بعض افراد نے مجھ سے بھی کہا کہ بھائی طبیعت چل نہیں رہی تھی، حضرت کے پاس جا کے بیٹھا، ان سے بیعت ہوا، ان سے مرید ہوا یا ان کی صحبت میں رہا تو طبیعت چل پڑی۔ یہ اعتراضات تھے، اللہ نے اس کو دل سے اتار دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے ان قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھا، سوچا بھی، فکر بھی کرا، لیکن ہوتا ہے اللہ عز و جل نے یہ ایک نسبت ایسی بنائی ہے برکتوں والی۔ ایسے بے شمار شواہد ہیں، بے شمار تجربات ہیں۔ بعض ساتھی تو کہتے ہیں کہ ہم بیعت ہوئے اور ہم کو ذکر قلبی جاری ہو گیا حضرت کے ہاتھ لگانے سے۔ آنکھ میں آنکھ ڈال کے دودھ پی لینا اور شیخ کی آنکھ سے جو باطنی فیض منتقل ہو رہا ہے کہ کسی مرید نے اس کو قبول کر لیا، تو بسا اوقات ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ ایک بڑا علم اسی مجلس میں، اسی محفل میں شیخ سے اس کو مل گیا۔ اور اس قسم کی بے شمار شواہد ہیں۔ اور دیکھیے کہ قرآن مجید میں بھی بے شمار برکتوں کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن میں بھی بیعت کا تذکرہ ہے۔ تو دوسرے مکتب فکر والے ساتھی کہتے ہیں کہ بیعت کا جو تذکرہ قرآن میں ہے وہ بیعت اسلام ہے، یہ بیعت نہیں ہے جو تم وہاں کرتے ہو، یعنی کسی غیر مسلم کو مسلمان بنانے کے واسطے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھو بول کے کلمہ پڑھواتے تھے، وہ بیعت اسلام۔ تو دوستو ہمارے ہاں وہ بیعت تو سب کے پاس ہی مسلم ہے، ہمارے پاس بھی ان کے پاس بھی، لیکن بیعت کی دوسرے قسمیں بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور ہمارے ہاں مسلمہ ہیں اور ہمارے ہاں اس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں جو بیعت کا تذکرہ فرمایا ہے، خصوصیت کے ساتھ وہ بیعت غیر مسلموں سے نہیں تھی بلکہ مسلمانوں ہی سے تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملتی ہے کہ مکے والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہاں انتظار میں تھے کہ ہمارا قاصد یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قاصد کے طور پر گئے ہوئے تھے، وہ کیا معاملہ سلجھا کر لاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ کیا انتظار میں بیٹھے ہوئے یہ اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھاڑی کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام سے بیعت کی۔ تو وہ بیعت اسلام نہیں تھی بلکہ وہ بیعت تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کی۔ وہ بیعت تھی کہ ہم اللہ کے لیے لڑیں گے ان لوگوں سے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے، انتقام قصاص لیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ بیعت اسلامی بیعت نہیں ہوتی ہے بلکہ بیعت کی دوسری قسمیں بھی ہیں، جس کو بیعت جہاد بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ عز و جل نے وہاں جس برکت کی طرف اشارہ کیا ہے اسی آیتوں کے ضمن میں اس پہلو کو بھی لیتے چلیں۔ اللہ عز و جل نے یہ خوشخبری دی ہے کہ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ جو فرما رہے ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر۔ اتنی بڑی سعادت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب وہاں پر اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی نصرت لے لیجیے، اللہ کی قوت لے لیجیے، اللہ کی مدد لے لیجیے، جیسا کہ عام مفسرین نے ترجمہ کیا اس کا کہ اللہ کی مدد اور نصرت ان لوگوں کے ہاتھوں پر۔ اور خصوصی معنی میں قرب و معیت لے لیجیے کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کا قرب و معیت ان کو مل گئی۔ اور دوسری آیت شریفہ میں جس برکت کی طرف اشارہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ یقیناً ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے خلاف ان لوگوں سے لڑیں گے، اور سچے دل سے انہوں نے بولا تھا، اللہ کے حکم کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے پر قربان ہونے کے جذبات کے ساتھ انہوں نے یہ بیعت کی تھی، تو اس قلبی کیفیت کو اللہ عز و جل نے خارجن جان لیا، کہ اللہ عز و جل کا علم تو ہمیشہ سے ہے،
خارجن تحققاً جان لیا، فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرمائی۔ تو بیعت خصوصیہ سے سکینت خصوصیہ کا بھی حصول کی طرف اشارہ ہے، کہ بیعت ہو جانے والا، مرید ہو جانے والا، اللہ عز و جل کی جانب سے خصوصی سکینہ اور سکون سے نوازا جائے۔ اور پھر یہی نہیں، صحابہ کرام کو اللہ عز و جل نے فتح قریب سے اشارہ کیا، خوشخبری دی تھی کہ فتح قریب ملے گی بدلے میں، اور فتح قریب سے مراد وہاں پر مکہ المکرمہ کی فتح تھی۔ لیکن اجازت دیجیے کہ اس لفظ سے ہم نیک فائدے لیتے ہوئے یہ معنی لے سکتے ہیں کہ اپنے شیخ اور مرید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دینے کے بعد انشاءاللہ العزیز اس لفظ سے نیک فائدے لیتے ہوئے ہمیں بھی ایک فتح حاصل ہوگی، وہ فتح ہوگی نفس اور شیطان پر۔ نفس اور شیطان کے خلاف ہمیں انشاءاللہ فتح حاصل ہوگی۔ تو یہ ثمرات اور برکات ہیں دوستو۔ اور دوستو، بیعت کی ایک اور قسم، کیونکہ عنایت میں خصوصیت کے ساتھ بیعت جہاد کا تذکرہ ہے، لیکن نیک کاموں کے کرنے کی بیعت کا بھی تذکرہ ہے قرآن مجید میں۔ سورہ ممتحنہ اٹھائیے آپ، اس میں آپ دیکھیں گے اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ کے پاس جب مؤمن عورتیں آئیں، مؤمن عورتیں آئیں، ایمان والی عورتیں آئیں، غیر مسلم نہیں، جیسا کہ دوسرے مکتب فکر والے ہم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یار اس وقت جو بیعت ہوتی تھی وہ غیر مسلم آ کے ہمارے رسول پر اسلام قبول کر کے بیعت لیتے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ نہیں، بیعت کی وہی ایک قسم نہیں ہے بھائی، بیعت کی کئی قسمیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ اے نبی، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، مومن عورتیں آئیں، مشرک عورتیں نہیں بولے، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، تو آپ ان سے بیعت لیجئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے مستقبل میں کبھی بھی، اور چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور بہتان نہیں باندھیں گی، اور کسی معروف کام میں جس کا حکم دیا گیا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیجیے۔ تو دیکھیے اس آیت شریفہ میں، اس نص صریح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کس کی لے رہے ہیں، کس چیز کی لے رہے ہیں؟ مومن عورتوں سے لے رہے ہیں، اور کن چیزوں کی لے رہے ہیں؟ صرف شرک کے خلاف اسلام کی بیعت نہیں لے رہے ہیں، بلکہ اعمال کی بھی بیعت لے رہے ہیں۔ چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، تہمت نہیں لگائیں گی، معروف چیزوں میں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گی، اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ تو ہم کسی مرید، ہمارا کوئی مرید بندہ، ہمارا کوئی ساتھی بیعت اور ارادت کی نیت سے اپنے مرید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیا توبہ کرتا ہے دوست؟ یہی تو توبہ کرتا ہے نا، کہ کفر نہیں کروں گا، شرک نہیں کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، زکات فرض ہو جائے تو زکات دوں گا، حج فرض ہو جائے تو حج ادا کروں گا، جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام کروں گا، جو حرام چیزیں ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ انہی اعمال کی تو بیعت ہوتی جو قرآن سے ثابت۔ تو جو ساتھی اعتراض کرتے ہیں انہوں نے دراصل قرآن مجید کا اور احادیث شریفہ کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا دوستو، یا پھر تعصب میں یا حسد میں جو ہے نا اس قسم کے بے جائے اعتراضات کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات میں بھی اور احادیث شریفہ میں بھی بیعت کی مختلف قسموں کا تذکرہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی۔ کس بات پر بیعت کی؟ ہم نے سمع و طاعت کے معاہدے پر بیعت کی، یعنی ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اس پر بیعت کی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے بیعت، یعنی دوسری حدیث شریفہ، ہم نے بیعت کی کہ ہم ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے، اس کی بھلائی چاہیں گے،
ہم نے اس پر بیعت کی. تو دیکھیے بیعت کی مختلف قسمیں نظر آ رہی ہیں. بیعت کی صرف وہی ایک قسم نہیں ہے کہ غیر مسلم آ کے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے تو بیعت اسلام ہے. نہیں دوستو، بیعت کی کئی قسمیں ملتی ہیں قرآن میں بھی اور حدیث شریفہ میں. صحابہ کرام کے دور میں بھی بیعت خلافت ہوا کرتی تھی. جب نیا امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین منتخب ہوتا تھا تو تمام مسلمان بھائی ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کرتے تھے کہ بھئی ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں. تو بیعت اسلام کے علاوہ کوئی اور بیعت بدعت ہوتی تو صحابہ بھی نہیں کرتے وہ کام. دوسرے یہ کہ خلیفۃ المسلمین راجدھانی میں ہے، کیپٹل پر ہیں، تو ان کے گورنرز مختلف مسلم علاقوں میں جا کر خلیفہ کے حق میں اطاعت کی بیعت لیتے تھے. خلیفۃ المسلمین اپنے نمائندے کو بھیجتے گورنرز کو کہ بھئی آپ فلاں فلاں علاقے کے گورنر اور جاؤ وہاں جا کے لوگوں کو جمع کرو اور اعلان کرو کہ فلاں آدمی کو منتخب کیا جائے، وہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین ہے، آپ لوگ اطاعت کی بیعت کرتے ہیں ان کو. تو سب ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرتے کہ آواز دیتے یا پھر شخصی طور پر ملاقات کر کے وفاداری کا اظہار کرتے. تو بیعت کی کئی قسمیں ہم کو تاریخ میں ملتی ہیں، قرآن و حدیث میں ملتی. تو دوستو، انتہائی خیر و برکت اور سعادتوں والا پہلو ہے یہ، کوئی بدعت نہیں ہے. اس آدمی کے لیے جو شریعت کے تمام ظاہری امور کا پابند ہے، فرائض کا اہتمام کرتا ہے، محرمات سے بچتا ہے، علماء کرام نے فرمایا کہ ایسے آدمی کے لیے بیعت سنت کا درجہ رکھتی ہے، واجب نہیں ہے اس کے لیے. لیکن وہ ساتھی جس کی طبیعت جس کا ایمان اس کو کھڑا ہی نہیں کر پا رہا ہے ایمان کے تقاضوں پر، فرائض پر، محرمات سے بچا ہی نہیں پا رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ تدبیر کے درجے میں ایسے آدمی پر واجب ہے کہ وہ کسی ایسی شخصیت سے رجوع ہو جس کی نگرانی میں وہ سچی پکی توبہ کرے اور پھر ان کی دعاؤں کی برکت سے، ان کی توجہات کی برکت سے اور ان کی نصیحتوں کے طفیل میں جو ہے نہیں وہ راہ راست پر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش. تو روز بیعت سے متعلق چند موٹی گزارشات تھیں اور اس کی مختلف قسموں کا تذکرہ تھا. آئیے تصوف میں پائے جانے والے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن پر اعتراضات ہوتے ہیں، ان کا بھی ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے چلیں اور اس میں ہونے والے شکوک و شبہات کو دور کرنے کی کچھ کوشش کریں. تصوف کی اصطلاحات میں آپ ایک لفظ مجاہدہ بھی سنتے ہیں. تو غیر دوسرے حضرات، دوسرے مکتب فکر والے ساتھی بولتے ہیں یہ مجاہدہ کیا بلا ہے بھائی، سیدھا سیدھا قرآن پڑھو، حدیث پہ عمل کرو، خلاص ہو گیا. یہ مجاہدوں کی جو ترتیب تم لوگوں نے چلائی اپنی من گھڑت ہے. نہیں دوستو، ایسی بات نہیں ہے. یہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور مختلف انداز کی تربیت کی شکلیں اور مختلف انداز کا مجاہدہ کیا جانا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اللہ عز و جل فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو مجاہدہ کرتا ہے اور لفظی معنی میں جو کوشش کرتا ہے ہم میں، تو البتہ ہم ضرور اس کو ہمارے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ہم کھول دیتے ہیں اس کے لیے ہمارے راستے. یہاں پر ان حضرات نے کہا کہ بھئی یہاں پر جاہدو سے مراد کفار کے خلاف جہاد کرنا ہے. اور فینا ہم میں سے مراد فی دیننا ہے،
یعنی ہمارے دین کے لیے یا ہمارے اسلام کی پھیلانے کے لیے جو کفار سے جہاد کرے وہ مراد ہے. تو ہمارے علماء فرماتے ہیں دوستو کہ ایسی آیتیں وضاحت کے ساتھ الگ بھی ہیں جہاں پر غیروں کے ساتھ جہاد کا تذکرہ ہے، ضرورت پڑی تو جان کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ان کے خلاف برسر پیکار ہونا. لیکن ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ عز و جل نے دوسرے قسم کے مجاہدے کا تذکرہ کیا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ یہ جو لفظ ہے جاہدو بہت عمومی معنی رکھتا ہے اپنے اندر. پھر وہ جہاد بھی شامل ہے جس کو دوسرے حضرات صرف ایک معنی کے لیے لے رہے ہیں، لیکن اس کو متعین اور محدود کر دینا یہ ناانصافی ہے. اس کو اپنے وسیع معنی میں رکھیے کہ جو کوشش کرے دین کی پھیلاؤ کے لیے یا دین کو اپنی ذات میں نافذ کرنے کے لیے. مجاہدہ کیا چیز ہے؟ مجاہدہ یہ ہے کہ آدمی نفس اور شیطان کی مخالفت کرتے ہوئے اس دین کو اپنے اندر قائم کرنے کی اور نافذ کرنے کی کوشش کرے. اور پھر اللہ عز و جل نے یہاں پر فینا فرمایا ہے کہ یعنی ہمارے اندر، اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا ہمارے اندر جو کوشش کرے. یہاں صوفیاء کرام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فینا سے مراد فی معرفتی ذاتنا، ہماری ذات کی کوئی معرفت حاصل کرنے کے لیے، یا پھر ہمارے قرب و معیت کو پانے کے لیے جو مجاہدہ کرے گا تو اللہ عز و جل اس کے لیے راستے کھول دے. تو مجاہدہ صرف وہی ایک معنی میں نہیں ہے، جدوجہد صرف اسی ایک معنی میں نہیں ہے. جدوجہد کی مختلف شکلیں ہیں. کافروں سے لڑنا ہی جہاد نہیں ہے، اپنے نفس سے لڑنا بھی جہاد ہے. اپنے اطراف میں پائے جانے والے غلط انوائرمنٹ سے مقابلہ کرنا یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے، یہ بھی ایک قسم کا مجاہدہ ہے، کوشش ہے، جدوجہد ہے. اپنے خاندان والوں سے جو غیر اسلامی امور پر ہم کو ابھار رہے ہیں یا مجبور کر رہے ہیں ان کے خلاف بغاوت کرنا یہ بھی ایک قسم کی کوشش ہے. اس قسم کی تمام کوششوں کا اشارہ قرآن مجید میں موجود ہے دوستو. اور وہ حدیث شریفہ تو بہت ہی واضح ہے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہمارے علماء کرام نے خصوصیت کے ساتھ اولیاء کے طبقے نے اس حدیث شریفہ کو معنن قبول کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد سے واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ مبارک ہو تمہارا آنا، تم لوٹے ہو جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف. اور جہاد اکبر کیا ہے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اب تمہارے خواہشات سے تم کو لڑنا. کہاں سے لوٹے تھے وہ لوگ؟ کفار سے لڑ کر لوٹے تھے، اس کو جہاد اصغر کہا گیا. اب اپنے نفس سے اور اپنی خواہشات سے لڑنے کو جہاد اکبر کہا گیا. قرآن مجید میں بھی لفظ جہد، مجاہدہ کئی معنی میں آیا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات میں بھی مجاہدہ کئی معنوں میں لیا گیا ہے. اس بنیاد پر علماء کرام نے خصوصیت کے ساتھ تصوف سے وابستہ علماء کرام اور بزرگان دین نے مجاہدے کی بھی کئی قسمیں بتلائی. مشقتوں میں ڈالنا اللہ کی جانب سے بھی ہوتا ہے، کبھی مجاہدہ کروایا جاتا ہے تو مجاہدہ اضطراری کہا جاتا ہے. اور بندہ مومن اپنی طرف سے اپنے آپ کو اپنی نفس پر مشقت ڈال کے نیک کاموں میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، حرام چیزوں سے بچتا ہے، اس کو مجاہدہ اختیاری کہا جاتا ہے. تو کبھی کبھی مصیبتیں اور بلائیں آ کر بھی ہمارا مجاہدہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اس کو مجاہدہ اضطراری کہتے ہیں. اور پھر مجاہدوں کی بھی دوستوں کئی قسمیں ہیں، کئی اعتبارات سے. آثار کا مجاہدہ، افعال کا مجاہدہ، صفات کا مجاہدہ، ذات اور وجود کا مجاہدہ. بس مجاہدوں کی
یہی نہیں بلکہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی مجاہدات کے دور سے گزرے ہیں، مشقتوں کے دور سے گزرے ہیں۔ نبوت اور رسالت کے ملنے سے پہلے بھی مجاہدات کرائے گئے۔ اکثر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چراتے تھے، بکریاں چرانا خود ایک بڑا مجاہد ہے۔ اس میں حلم اور برداشت اور بردباری والی کیفیت ان کے اندر لانا مقصود ہوتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد والے دور میں، تبلیغ و اشاعت کے دور میں، کفار و مشرکین کی جانب سے جو ایذائیں، جو تکلیفیں، جو پریشانیاں ڈالی جاتی تھی، ان کو برداشت کرنا اور اس میں مجاہدہ کرنا اور ان کو فیس کرنا، یہ بڑے مجاہدات سے گزرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوذیت فی اللہ لم یؤذ احد قبلی، میں اللہ کی راہ میں اتنا ستایا گیا ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی نہیں ستایا گیا اتنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ملتی ہے خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ یہاں ایک پہلو یہ بھی سنتے چلیے دوستو کہ ہم انبیاء ما سبق کے بارے میں سنتے ہیں کہ بعض انبیاء تو شہید کر دیے گئے، بعض انبیاء کو تو آگ میں ڈال دیا گیا، بعض انبیاء کو تو آروں سے چیر دیا گیا، بعض انبیاء کو تو کھال اتاری گئی۔ اللہ ان حضرات کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایسی شکلیں پیش نہیں آئی نا، تو پھر اس کے باوجود پیارے نبی یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا ستایا گیا ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی نہیں ستایا گیا؟ تو دوستو علماء کرام نے یہ بات فرمائی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی رفعت اور بلندی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے اعتبارات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ستایا گیا ہے دوستو، وہ ان لوگوں کی ان ظاہری جسمانی مصیبتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جسم کی تکلیف سے زیادہ دل پر لگنے والی چوٹ کی تکلیف ہوتی ہے۔ جسم پر لگنے والی تکلیف سے زیادہ تکلیف دل پر لگنے والی چوٹ سے ہوتی ہے، اور جو زبان سے لگتی ہے، بد زبانی سے لگتی ہے، الزام تراشیوں سے لگتی ہے، بہتان سے لگتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا دوستو۔ عربی شاعر کہتا ہے جراحات السنان لها القيام ولا يلتام ما جرح اللسان، تلوار اور بھالوں سے جو زخم لگ جاتے ہیں وہ بھر بھی جاتے ہیں، لیکن جو زبان سے زخم لگتے ہیں وہ بھرتے ہی نہیں، وہ بھر ہی نہیں پاتے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا دوستو۔ اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں اور جو کلفتیں دی گئیں، جو آزمائشیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ان انبیاء ما سبق کی جسمانی مصیبتوں سے بڑی ہوئی۔ اور پھر خصوصیت کے ساتھ جتنی بڑی حیثیت کا آدمی ہو اس کو آپ چھوٹی بات بولے بھی تو بہت بڑی بے عزتی ہو جاتی ہے اس کی۔ یہ ہمارا اور آپ کا تجربہ بھی ہے۔ آپ ایک معمولی آدمی کو ارے ترے بولو، اس کا ایکشن الگ ہوتا، اس سے بڑے آفیسر کو بولو، اس کا ایکشن الگ رہتا، اس کا رد عمل خطرناک رہتا۔ اس سے بڑے آفیسر کو آپ خالی اتنی بات بولو، اس کا رد عمل الگ رہتا، اس لیے کہ ان اپنی شان اور حیثیت کے ساتھ اس کو لیتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہے نا، آپ کی شان اور عظمت کے سامنے اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی بات بولا بھی تو بہت بڑی گستاخی، اور اس کو آپ برداشت فرما رہے تھے، ان کی گالیوں کو، ان کی گلوچ کو، ان کی جسمانی مصیبتوں کو بھی چادر گردن میں ڈال کر کھینچ دی جا رہی ہے، اونٹ کی اوجڑی لا کر پیٹھ پر رکھ دی جا رہی ہے، طائف کے میدان میں دشمن پتھر مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ مدنی دور میں جنگوں کا سابقہ ہے، اپنے ہی عزیز و اقارب لڑنے آ رہے ہیں، ننگی تلوار لیے ہوئے قتل کرنے کے در پہ ہیں، اپنے ہی عزیز و اقارب۔ اپنی محبوب بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت اور الزام لگایا گیا ہے
اتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہماری معصوم اور بھولی بھالی یا انتہائی پاکیزہ پاک دامن بیوی کو اگر کوئی نالائق انتہائی زنا کا الزام لگا دے تو اندازہ لگائیے تکلیف کا کیا حال ہوگا۔ اور ہم کو ہماری بیوی کی پاک دامنی پر 100% یقین بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر یہ الزام لگایا گیا تھا۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان تکالیف سے دوچار ہوئے دوستو، یہ بھی مجاہدے کی قسم ہے، رفع درجات کے لیے، اور اللہ عز و جل کو جو بھی حکمت اور مصلحتیں پیش نظر۔ مجاہدات مختلف انداز کے کرائے گئے ہیں اور یہ ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجاہدے کا بھی تذکرہ ہے، اور واقعہ بڑا تفصیلی ہے، اور اس ضمن میں بعض دوسرے بحثیں بھی آ سکتے ہیں۔ اس واقعے میں دوسری ایسی بحثیں بھی موجود ہیں جو تصوف کے ضمن میں بھی آتی ہیں۔ مثلا دوستو، تصوف کی بنیادی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے نا کہ اپنے دل کی اصلاح کرنا، اور دل کی مختلف بیماریاں ہیں، اپنے بڑوں سے ہم سنیں گے مختلف موضوعات پر۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بھئی بڑا بول اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں سمجھنا کسی بھی اعتبار سے۔ اب وہ بڑا سمجھنے کی بھی مختلف شکلیں ہیں، تفصیل کا وہ ان چیزوں کی تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ مثلا جسم کے اعتبار سے اپنوں کو اچھا سمجھنا، بڑا سمجھنا، خوبصورتی کے اعتبارات سے، مال و دولت کے اعتبارات سے، جاہ و عہدہ اور کرسی کے اعتبارات سے، تو ایسے ہی علم کے اعتبارات سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ بھی ایک بری بات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنی قوم میں تقریر فرما رہے تھے۔ آپ نے ایک اچھی تقریر فرمائی، تو قوم میں سے ایک بندے نے پوچھا کہ اے موسیٰ، کیا آپ سے بھی زیادہ کوئی جاننے والا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ تو اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے بعد میں فرمایا کہ اے موسیٰ، تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ روایت مختلف حدیث کی صحیح کتابوں میں، صحیح حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کوئی گناہ کی بات کی تھی؟ سوال یہاں تو ہوتا ہے یہاں پر۔ دوستو، موسیٰ علیہ السلام کی جو بات تھی وہ شریعت کے نقطۂ نظر سے گناہ نہیں تھا، غلط بات نہیں تھی۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جس زمانے میں جس کو نبی بنایا گیا، اس نبی سے زیادہ علم والا اس وقت کوئی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جتنے ذرائع علم ہے نا اور سورسز آف نالج ہیں وہ سب محدود ہیں جو عام آدمیوں کے پاس ہے۔ نبی کے پاس ایک ایکسٹرا سورس آف نالج ہوتی ہے جس کو ہم وحی کہتے ہیں، اللہ کی جانب سے آنے والا پیغام۔ کی بنیاد پر اس کے پاس وہ علوم بھی ہوتے ہیں، اسباب ذرائع علم جو عوام کے پاس ہے اس کے پاس ہوتے ہوئے ایک ایکسٹرا ذریعہ علم اس کے پاس ہوتا ہے وحی، اور اس کے ذریعے سے اس کو یقینی علم حاصل ہوتا ہے، قطعی اور پکا علم حاصل ہوتا ہے، جبکہ دوسرے ذرائع علم سے ظنی علم حاصل ہوتا ہے، یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، میرے علاوہ فی الحال کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسرے یہ کہ کبھی کبھی ساتھیوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ بھئی دیکھو تم ایک صحیح جگہ پر پہنچے ہو اور تم ایک صحیح ٹریک پر چل رہے ہو، تمہیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا، ایسا بولتے ہیں نا، تو یہ کوئی بڑا دعویٰ نہیں ہوتا غرور اور تکبر کے لین کا، بلکہ ساتھی کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا بولا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے اکابرین کی بھی کبھی کبھی گفتگو میں اس قسم کا مواد ملتا ہے ہم کو، وہ حضرات کہتے ہیں کہ بھئی ماشاءاللہ سے آپ مطمئن رہیے، یہاں کی جو تعلیمات ہیں وہ قرآن حدیث سے ثابت ہے اور یہاں آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا۔ تو یہ غرور اور تکبر کی بنیاد پر بولا جانے والا جملہ نہیں ہے، بلکہ سامنے والے کو اطمینان دلانے کی خاطر ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا وہ فرمانا
اس کو اطمینان دلانے کی خاطر تھا. اس لیے ہم نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے کہ انہوں گناہ کا کام کرے، گناہ کی بات بولے. تو شریعت کے ظاہری نقطۂ نظر سے ان کا بولنا درست تھا، لیکن یہ ہمارے اعتبارات سے درست ہوا. بولے اللہ عز و جل کے اعتبار سے وہ ٹھیک نہیں تھا، تو اللہ عز و جل نے ان کی پکڑ فرمائی. تو اللہ نے پکڑ فرمایا بول کے ہم اپنی طرف سے نہیں بول سکتے، اس لیے کہ اللہ عز و جل ہے. اور موسیٰ علیہ السلام مقربین میں سے ہیں، اور مقربین کے شایع نشان جو جملہ ان کو بولنا چاہیے تھا ویسا نہیں بولے بول کے اللہ نے پکڑے ان کی. کوئی ظاہری گناہ کرا بول کے نہیں پکڑے. اور مشہور یہ جملہ کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. ابرار اور نیک درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کی جو نیکی کے کام بھی رہتے، ویسے نیکی کے کام مقرب درجے کے لوگ کرے بھی تو اللہ میں بولتے کہتے تم اپنی شایع نشان وہ کام کر رہے کہ تمہارے حق میں تو گناہ ہے. تمہارے درجے اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے تو یہ گناہ کی بات ہوگی، اگرچہ کہ اس سے نیچے والے درجے کے نیک لوگوں کے لیے وہ نیکی کی بات ہے، لیکن اس سے بلند درجے والوں کے لیے وہ کام کرنا ان کی شایع نشان نہیں تھا. اس کے واسطے اللہ عز و جل نے ان کی پکڑ فرمائی اور فرمایا کہ اے موسیٰ ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ جانتا ہے. اب دیکھیے کہ ایک ایسے جملے پر جو شرعی نقطۂ نظر سے درست تھا ہمارے انسانوں کے اعتبارات سے، موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن اللہ عز و جل کی نظر میں ان کے شایع نشان نہیں ہونے کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کو مجاہدے پہ ڈالا گیا. یہاں میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو مجاہدے میں ڈالا گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو شوق لاحق ہو گیا کہ اللہ مجھے بتائیے اس بندے کا جہاں تک کے پاس میں جاؤں اور کچھ علم حاصل کروں. اور اتنا شوق دلا دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ جاؤ ہمارا ایک بندہ ملے گا اس جگہ پر جہاں دو دریائیں ملتی ہیں. علمی اعتبارات کی بہت بحثیں ہیں یہاں پر، تفسیری اعتبارات سے، مقامات کی تعین کے اعتبارات سے بہت ساری بحثیں ہیں یہاں پر، لیکن بعض پہلوؤں کو لیتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لے کر چل پڑتے ہیں. سورہ کہف میں پارے 15 کے آخری رکوع میں آپ یہ قصہ پڑھ سکتے ہیں. اپنے خادم یوشع ابن نون کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اس بندے سے ملنا ہی ملنا، جانا ہی جانا ہے اس کے پاس. اور کہنے لگے کہ یا تو چلتا رہوں گا خواہ مجھے 80 سال چلنا، حقبہ چلنا پڑے. اور حقبہ کے تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ 80 سال کیوں نہ لگ جائیں. اور ہم یہاں سچے مرشد اور سچے شیخ کی تلاش میں ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ کو جانا گوارا نہیں کرتے. وقت کے پیغمبر ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کے لیے جس کے پاس اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اس کے پاس ہمارے پاس ایک خصوصی علم دیا گیا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چلتا جاؤں گا یہاں تک کہ اگر مجھے حقوق بھی چلنا پڑے تو چلوں گا. حقوق کے معنی 80 سال کے یا پھر بہت لمبی مدت کے. اور پھر خادم بھی ساتھ ہے، سامان سفر بھی ساتھ ہے، زاد راہ دوشہ بھی ساتھ ہے. اپنی جان لے کے چل رہے ہیں اور اپنا توشہ لے کے چل رہے ہیں. راستے میں لوگ ملیں گے کھلا دیں گے یہ تصور لے کے نہیں چلے ہیں. اپنے مال ہی کی ترتیب بنا کے جو ہے نہیں اس راہ میں نکلنا کہ بھئی اپنا ہی پیسہ بھی لگ جائے، اپنی جان بھی لگ جائے. اگرچہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس جگہ کے ساتھی جو ہے نہیں جلسہ کراتے ہیں وہاں کے ساتھی عام طور پر فری کھانا کھلا دیتے ہیں، لیکن ہم ان جذبات کے ساتھ آئیں کہ ہمیں اگر خرید کر کھانا پڑا تو خرید کر کھائیں گے، بلکہ ہو سکے تو مقامی ساتھیوں کے جا کے تعاون کریں گے کہ بھائی دیکھو جو تم خرچہ کر رہے ہو اس میں میرے ہی شامل کر لو. جذبات کے ساتھ آنا چاہیے، ہمارا جان بھی لگے ہمارا مال بھی لگے. تو تلیل بھی مچھلی ساتھ لے کر آئے ہیں اور ایک قول کے مطابق آدھی کھا بھی لیے ہیں اور ایک چٹان پر لیٹ گئے. موسیٰ علیہ السلام کو آنکھ لگ گئی، خادم بیٹھا ہوا ہے
خادم دیکھ رہا ہے کہ مچھلی زندہ ہوئی پانی میں کود گئی، لیکن ساحل سمندر کا یہ سفر تھا، پانی کے کنارے کنارے یہ لوگوں کا سفر چل رہا تھا، اسی کے ایک چٹان پر ان لوگوں نے قیام کیا، مچھلی زندہ ہوئی اور پانی میں کود گئی عجیب طریقے پر۔ اچھا، یہ عجیب واقعہ یوشع ابن نون نے دیکھا، لیکن بھول گئے، شیطان نے بھلا دیا کہ بھی موسیٰ علیہ السلام اٹھے بات بولے۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور پھر چلنے لگے تو یہ بھی ساتھ چلنے لگے، پھر ایک قول کے مطابق اور ایک دن ایک رات چلے۔ دیکھیے سفر، پیدل سفر اور ایک دن ایک رات، کس سے ملنے کے چلے جا رہے ہیں؟ ایک اہل علم سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، مجاہدہ ہے، تو قرآن سے ثابت ہے۔ یہاں بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی یوشع ابن نون جو ہے نا، ایسا عجیب غریب قصہ کیسا بھول گئے؟ معمولی بات ہے، مردہ تلی ہوئی مچھلی، بلکہ آدھی کھائی ہوئی مچھلی جو ہے نا زندہ ہو کے چلے جانا۔ تو اس کے دو جواب علماء نے دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ عز و جل کی جانب سے خصوصی انتظامیہ ایسا ہوا کہ ان کے ذہن سے بھلا دیا گیا، اور اس شر کی نسبت انہوں نے شیطان کی طرف کی، جیسا کہ ادب ہے یہ کہ ہر شر کی نسبت اپنے نفس کی طرف اور شیطان کی طرف ہونا چاہیے۔ تو من جانب اللہ یہ خصوصی انتظام ہوا کہ وہ بلا دیا گیا تاکہ آپ اور مجاہدات سے گزریں، ایک دن ایک رات اور مجاہدہ ہو۔ اور دوسرا یہ جواب دیا گیا کہ وہ نبی کی خدمت میں تھے، اور نبی بھی جلیل القدر نبی، اولو العزم نبی، جن کے ہاتھ پر بے شمار معجزے ظاہر ہوتے رہتے تھے، کرامات ظاہر ہوتے رہتی تھیں، ان کے لیے مچھلی زندہ ہو کے چلے جانا معمولی بات تھی۔ تو انہوں اس کو ایزی لیے اور سمجھے کہ بھئی یہ بھی ایک انہونی بات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ اکثر ہوتے رہتی ہے۔ تو ہمارے لیے ایک دم بہت ہی اچنبے کی بات ہے نا، تلی ہوئی مچھلی ہو بھی آدھی کھائی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے چلے گی، لیکن وہ آدمی جو ایسے ہزاروں کرامات دیکھتا رہتا ہو، اس کو اس میں سے ایک سمجھ لیے، سمجھ کے حضرت سے تذکرہ نہیں کرے بطور خاص، موسیٰ علیہ السلام سے تذکرہ نہیں کرے، چلے گئے۔ ایک دن ایک رات چلنے کے بعد تھکن لاحق ہوئی اور بھوک لگی، تو اپنے خادم کو کہنے لگے کہ بھائی توشہ لاؤ، کھانا کھائیں گے، ذرا تھکن بھی ہو گئی ہے۔ تو جب یوشع علیہ السلام جو بعد میں نبی بنائے گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت جہاں ہم لیٹے تھے چٹان پر، وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اور میں آپ کو بولنا بھول ہی گیا، شیطان نے مجھ سے بھلا دیا تھا۔ وہ یہ کہ مچھلی زندہ ہوئی اور پانی میں کود کر چلی گئی، اور عجیب انداز سے گئی کہ پانی میں سرنگ بن گیا۔ بھائی پانی میں آپ کوئی چیز ڈالیے، پانی پھر مل جاتا نا، پتھر ڈالیے، پتھر ڈوبتا ہوا اور مل جاتا، اور پانی میں کوئی جدائی کی نہیں آتی، کوئی آڑ نہیں بنتی۔ تو انہوں نے کہا کہ مچھلی اس شان سے گئی کہ وہ سرنگ بناتی ہوئی چلے گی، اور پانی ویسے ہی اطراف سے ٹھہر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، وہی تو جگہ تھی جہاں مجھے وہ بندے سے ملنا تھا، اللہ نے مجھے نشانی بتائی تھی کہ وہ اس جگہ پر تمہاری مچھلی زندہ ہو کر چلی جائے گی، تو وہ جگہ تھی۔ لیکن اللہ عز و جل کی کیا مصلحت تھی کہ وہاں بلا دیا گیا اور ایک دن ایک رات کا مزید مجاہدہ کرایا گیا، پھر واپس آئے، جس راستے سے گئے تھے اسی راستے سے پھر واپس آئے۔ تو وہاں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ قرآن میں خضر علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے، عبدا من عبادنا کا لفظ ہے، اللہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، مطلب ہے کہ وہ انسان ہی تھے، فرشتہ نہیں۔ اللہ عز و جل نے ان کو خصوصی علم عطا فرمایا تھا، جو اصطلاح میں علم لدنی بھی کہلاتا ہے، یہ علم تکوینات بھی کہلاتا ہے، یہ علم الاسرار بھی کہلاتا ہے، وہ علم ان کو دیا گیا تھا۔ حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث شریفہ میں اس شخصیت کا نام حضرت خضر ملتا ہے، اس لیے مفسرین حضرت خضر مانتے ہیں کہ وہاں پر اس بندے سے حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، انہوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا کہ موسیٰ ہوں۔ کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل ہو؟ تو ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں۔
اب یہاں پر دوستو علمی اعتبارات سے حضرت خضر علیہ السلام پر بحثیں ہیں کہ انہوں کون ہیں، نبی ہیں نئے نبی ہیں، یا کوئی اللہ کے ولی ہیں، خالی زندہ ہیں، انتقال کر گئے، قسم کی علمی بحثیں ہیں۔ خلاصے کے طور پر ایک ایک دو دو اقوال سنتے ہوئے چلیں، لیکن تفصیلات مفسرین نے بہت لکھی ہیں، اہل ذوق حضرات تفسیر کی تفصیلی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ وہ انسان ہی ہیں، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، یعنی نہ جن ہے نہ فرشتے، انسان، لیکن عبدا من عبادنا کہا گیا۔ اور دوسرے یہ کہ وہ نبی ہیں، لیکن نبی تشریعی نبی نہیں ہے، لیکن نبوت دو قسم کی ہوتی ہے، نبوت تشریعی، نبوت تکوینی۔ تو عام طور پر جو انبیاء علیہ السلام انسانوں کی ہدایت کے لیے جو مبعوث ہوئے ہیں وہ انبیاء تشریعی ہوئے ہیں، جیسے کہ اس وقت خود حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت والے نبی تھے، جن کو نئی شریعت دی گئی تھی، ظاہری اطاعت و فرمانبرداری کی، عقائد کی، عبادات کی وغیرہ کی۔ اور تکوینی نبوت سے مراد مقدرات کا علم جن کو دیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ کیا راز وابستہ ہے اس کا علم اس کو دیا جاتا ہے، کسی حادثے کے پیچھے کیا حکمت اور مصلحت ہے اس کا علم اس کو دیا جاتا ہے، کسی ایمرجنسی میں کسی خصوصی تعاون کے طور پر اللہ عز و جل اس کو استعمال فرما لیتے ہیں، جیسا فرشتوں کو استعمال فرماتے ہیں، جیسا کہ مفتی نواز الرحمان صاحب منتظلوں نے بھی کل اپنی گفتگو میں اس شق کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ بھی ایک شق ہے تکوینات کی۔ تو بس حضرت خضر علیہ السلام اس کے نبی، یعنی اللہ عز و جل نے کیا چیز مقدر فرمائی ہے اس کا علم، اور کس حادثے کے پیچھے یا کس چیز کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے اس کا علم، اسرار رموز کا علم۔ غرض اس کو حاصل کرنے کے نہ ہم مکلف ہیں اور نہ اس کا حکم دیا گیا ہے، اور نہ ہی وہ ہمارے بنیادی ان عقائد میں سے ہے جن عقیدوں کے بارے میں ہم سے قبر میں سوال ہوگا، یا جنت میں داخلے کے لیے جس کو ضروری شرط قرار دیا گیا ہو، ایسا نہیں۔ غرض اللہ کے اس بندے حضرت خضر علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہوئی، اور خضر علیہ السلام کے بارے میں جو دوسری بحث تھی وہ یہ کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں بھی ایک قول سنتے چلیں کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بے شمار بزرگان اور اولیاء کرام کے واقعات اور قصوں میں آپ پڑھیں گے کہ ہم فلاں فلاں پرابلم میں تھے، لیکن اللہ کا ایک بندہ آیا اور اس نے رہنمائی کر دی۔ ہم راستہ بھٹکے ہوئے تھے، ایک بزرگ نظر آئے، انہوں نے راستہ بتا دیا کہ بھئی یہ رخ پر تم جاؤ، منزل مل جائے گی، اور پھر وہ بندہ ہمیں پھر نظر نہیں آیا۔ ایسے بے شمار واقعات۔ تو ان سے بعض بزرگوں نے یہی محسوس کیا ہے کہ شاید وہ حضرت خضر ہی ہوں، تو اس لیے ایک قول یہ ملتا ہے کہ نہیں وہ اب بھی زندہ ہے۔ تو غرض اب زندہ ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہو گیا ہے، لیکن مجھے یاد آ رہا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا میں مطالعہ کر رہا تھا، تو اس میں انہوں نے ایک مقام پر یہ لکھا ہے کہ حضرت خضر سے میں نے عالم کشف میں ملاقات کی، اور یہ کشف کی بات شریعت کے یقینی جو علوم ہے نا وہ جیسے درجہ نہیں رکھتا ہے۔ ہمارے جو ظاہری یقینی علوم ہیں یا یہ کہ شرعی علوم ہیں ویسی حیثیت ان کی نہیں ہوتی ہے، کشف کے مقام الگ حیثیت رکھتا ہے۔ تو علمی لطیفے یا علمی نقطے کے طور پر ہم اس کو لے سکتے ہیں اس بات کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں عالم کشف میں، ویسے اتنی بے اہمیت بات بھی نہیں ہوتی ہے، بڑی اہمیت والی ہوتی ہے، ہم کو تائید مل سکتی ہے اس قول کی کہ جس میں یہ پتہ چلتا ہے جو اس بات میں معلوم ہوگا، تو تائید مل جاتی ہے اس۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عالم کشف میں یا عالم ارواح میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، میں نے پوچھا کہ حضرت آپ زندہ ہیں یا انتقال کر گئے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا انتقال ہو چکا ہے، لیکن مجھ کو اور حضرت الیاس کو اللہ عز و جل کبھی کبھی عالم ارواح سے ہم کو عالم خلق میں دنیا میں بھیجتے ہیں اور ہم پہنچتے ہیں۔
یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا کشف ہے، جو تائید کرتا ہے اس قول کی کہ وہ انتقال کر گئے ہیں لیکن پھر بھی اللہ عز و جل کے حکم سے کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، یہ بھی آداب مجلس میں سے بتایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اجازت لی کہ حضرت کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ تو یہاں علماء نے فرمایا کہ بزرگان دین کی اور مرشدین کی اور مشائخ کی خصوصی مجلسوں میں جانے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، پہلے اجازت لینا۔ جس مجلس کا عمومی اعلان ہو گیا ہے ہم بغیر اجازت جا سکتے ہیں، جن اجلاسات کا عمومی اعلان ہو گیا ہے ہم ان اجلاسات میں جا سکتے ہیں، لیکن خصوصی بیٹھکوں میں اگر جانا ہے تو پھر خصوصی اجازت لینا پڑتا، اور یہ اس قرآن مجید کے اس واقعے سے ثابت ہے بات۔ اس لیے وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھائی تم لوگوں کے وہ خصوصی مجلساں بھی ہوتے کرتے ہوتے، دوسرے مکتب فکر والے بولتے ان بزرگوں کے پاس کچھ خصوصی مجلساں بھی ہوتے کرتے ہوتے، تو ان لوگوں کو پتہ ہی کیا ہے کہ علوم کی اتنی قسمیں ہیں اور علوم میں اتنی گہرائیاں ہیں کہ عوام کے سامنے بولے تو ان کے پلے نہیں پڑتی، اور پھر ایک سمجھنے کا ایک سمجھتے اور پھر بعد میں جا کے الٹا سیدھا کہہ کے لگا دیتے۔ تو اس لیے مخصوص صلاحیت اور استعداد بننے کے بعد بزرگان دین اپنی مخصوص مجلسوں میں بلا کے وہ علوم کھولتے ہیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ بندوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تو وہ لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی الگ ہی دین ہے ان لوگوں کے پاس، اس لیے مخالفت کرتے۔ تو ویسا نہیں ہے دوستو، صلاحیتوں اور استعدادوں کی کمی کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے مخصوص مزاج کے حامل بندوں کو جن پر شیخ کو اعتماد آ گیا اور اس کی استعداد بڑھتی ہوئی محسوس ہو گئی یا بنی ہوئی محسوس ہو گئی تو اس پر وہ کھولتا ہے۔ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کے مطابق، ان کی کھوپڑے میں جتنا سمجھ سکتا ویسا بولو۔ تو ظاہر ہے کہ وہ علوم کے دریا ہیں بزرگان دین ہمارے مرشدین، اور علوم کے وہ موتی جس کو عام آدمی نہیں لے سکتا، وہ اگر خصوصی مجلس میں بولنا چاہیں تو وہ ایک خاص علمی اعتبار ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجازت لی وہاں کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، تو شیخ کے ساتھ سفر کرنے کے لیے، شیخ کی خصوصی مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے اجازت لینا، یہ ادب معلوم ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد خضر علیہ السلام نے شرط لگائی کہ بھئی تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، جس قسم کا علم تمہیں، جس قسم کے علم کا تھوڑا بھی آئیڈیا تمہیں نہیں دیا گیا اس پر تم کیسے برداشت کرو گے میرے ساتھ رہ کے، یہ خضر علیہ السلام نے بولا۔ یعنی تم کو میرے پاس جس قسم کا علم ہے اس کا تھوڑا بھی اندازہ تم کو نہیں ہے، تم کیسے رہ پاؤ گے؟ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت میں صبر کروں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا، رہوں گا انشاءاللہ کے ساتھ بولا۔ تو کبھی بھی بڑا بول نہیں بولنا کہ نہیں میرے پاس بہت صلاحیت ہے، بہت استعداد ہے، آپ جو بولے وہ میں قبول کر لیتا ہوں، نہیں بولا، انشاءاللہ ساتھ ساتھ بولنا۔ خضر علیہ السلام نے شرط لگائی کہ آپ کوئی مجھ سے سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں خود اس کام کی توجہ نہ بتا دوں جو کام میں کروں گا، اور وجہ نہ بتا دوں جو بھی میں کام کروں گا اس کی وجہ جب تک میں نہ بتا دوں آپ کچھ بھی نہیں پوچھنا مجھ سے، شرط لگائی۔ تو خانقاہوں میں دیکھیں گے آپ، مخصوص مرشدین کے پاس دیکھیں گے آپ کہ ان سے وابستہ ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی رہتے ہیں، تو دوسرے مکتب فکر والے پھر اس کو بھی پوائنٹ بناتے ہیں، دین سیکھنے کے راستے بھی شرطیں ہیں کرتے ہیں، دین سیکھنے کے راستے بھی شرط، ارے بھائی اللہ کے رسول آئے سیدھا قرآن دیے، سیدھا حدیث دیے، قرآن پڑھو بولو، لوگوں کو آؤ بولو، سمجھو بولو، دیکھو بولو، عمل کرو بولو، ہوگی بات کھلی۔ تو یقیناً قرآن مجید اور احادیث شریفہ کا ایک بڑا ظاہری حصہ، اس کا ظاہری پہلو یہی ہے دوستو کہ سارے انسانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، سب کے لیے وہ کھلا باب ہے، سب اس کا مطالعہ کریں، سب اس کے محتاج ہیں، آئیں پڑھیں دیکھیں۔ یہاں جو بحث ہو رہی ہے وہ اس کے ان باطنی پہلوؤں کی ہو رہی ہے، یا اس کے ان خصوصی تعبیرات کی یا اعتبارات کی ہو رہی ہے کہ جو عام آدمی نہیں سمجھ پاتا اس کو، تو اس کے لیے شرط لگانا اس واقعے سے ثابت ہو رہا ہے۔
یہ شرطیں لگا سکتا ہے شیخ اور مرشد اپنے مریدین کے لیے کچھ شرطیں عائد کر سکتا ہے. دیکھو خضر علیہ السلام نے شرط لگائی موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو شرط یہ ہے کہ تم سوال نہیں کرنا. شرط کے کو لگائے انہوں کو